روکتے نہ تو رنگ روڈ بڑا سکینڈل ہوتا. شکایت ملتے ہی تحقیقات کی. ابھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ آئی ہے. تحقیقات ہونا باقی. معاملے کی خود انکوائری کر رہا ہوں. وزیر اعظم کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. آپ کا نام شامل نہیں تھا پھر پریس کانفرنس کیوں کی؟ عمران خان کا غلام سرور خان سے استفسار. سوشل میڈیا پر الزام تراشی ہو رہی تھی اس لیے وضاحت دینا ضروری سمجھا. وفاقی وزیر کا جواب. خان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا. وہ تنقید کر رہے تھے اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتے تو ان کو پتا ہوتا ہے اربوں روپیہ کھایا نہیں گیا, اربوں روپیہ کھانے سے بچایا گیا اس اسکینڈل کے نتیجے. سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے اوپر وزراء کے نام لیے گئے. الفی بخاری کا توقیر شاہ صاحب کی فیملی ہے, ان کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. غلام سرور خان صاحب کا جہاں تک بات ہے, اب بھی کہتے ہیں کہ اس ساری جگہ کے اوپر میری آپ 1 انچ بھی زمین بتا دیں اور میں اس کا ذمہ دار ہوں. رنگ روڈ منصوبے میں اربوں روپے کھائے نہیں بچائے گئے. نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو انکوائری نہ کرتی. رپورٹ میں زلفی بخاری اور غلام سرور کا کوئی تذکرہ نہیں. فواد چوہدری کی میڈیا بریفنگ. شفاف انتخابات کے لیے الیکٹرانک مشینیں ضروری قرار. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس. فلسطین کے لیے امدادی سامان بھجوانے کی منظوری. رنگ روڈ کا کیس آ گیا. رنگ روڈ سینکڑوں ارب کی کرپشن ہے. یہ اسپیشل اسسٹنٹ وہ لوگ ہیں, کوئی تعلق اس ملک سے نہیں ہے. یہ سب پیسے بنانے یہاں پر آئے ہیں. ان کے نام آپ کو نظر آئیں گے. کوئی شخص وزیر اعظم کے دفتر میں ایسا نہیں ہے جو آج پیسے نہیں بنا رہا. یہ اصل مجرمان کو بچانے کی کوشش ہے, اس جرم کو چھپانے کی کوشش ہے. رنگ روڈ کرپشن کیس میں اصل مجرموں کو بچایا جا رہا ہے. وزیر اعظم آفس میں ہر شخص پیسے بنانے میں لگا ہوا ہے. حکومت ختم ہوتے ہی یہ رات کے اندھیرے میں بھاگ جائیں گے. شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا کوئی کیس نہیں. ان پر آج تک کوئی الزام ثابت نہ ہو سکا. شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ. احسن اقبال کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے استعفے کا مطالبہ. موجودہ حکومت کے آئے روز نت نئے اسکینڈل. نااہل حکمرانوں نے ملک تباہ کر دیا. لیگی دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی گئی. شہباز شریف کی سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو. لیگی صدر کی ڈسکہ آمد. نوشین افتخار سے ملاقات. ضمن انتخاب میں کامیابی پر مبارکباد. شدید گرمی کے بعد بادلوں کی آمد. کراچی کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش. چھتیں, دیواریں اور سائن بورڈ گرنے کے واقعات. بچے سمیت 4 افراد جاں بحق. آندھی کے باعث گرد و غبار. شہریوں کو مشکلات. ٹریفک کی روانی متاثر. لسبیلا, ہب, گڈانی اور گرد و نواح میں بھی رم جھم. کراچی میں طوفانی ہوائیں اور بارش کے الیکٹرک کی کارکردگی کا پول کھل گیا. سینکڑوں فیڈر سٹرپ. شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی بند. پی آئی بی, سہراب گوٹ, گلشن اقبال اور شاہ فیصل کے مکینوں کو مشکلات. سرجانی ٹاؤن, ایف بی ایریا اور ناظم آباد میں بھی سپلائی معطل. بارود کی بارش جاری. غزہ آج بھی لہو لہو. مزید 24 فلسطینی شہید. مجموعی تعداد 212 تک پہنچ گئی. بمباری سے طبی مراکز بھی تباہ. اسپتال زخمیوں سے بھر گئے. طبی سہولیات کا فقدان. ہر طرف آہو بکا. دل دہلا دینے والے مناظر. اہم سفارتی مشن. شاہ محمود قریشی ترکی پہنچ گئے. وزیر خارجہ کا سوڈان, فلسطین اور ترک ہم منصب کے ساتھ نیو یارک جانے کا پروگرام. اقوام متحدہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف آواز اٹھائیں گے. غزہ پر حملہ. امریکی صدر اسرائیل کے حامی. راکٹ حملوں کے جواب میں اسرائیل کو دفاع کا حق حاصل ہے. جو بائیڈن کی وزیر اعظم نیتن یاہو سے گفتگو. ٹیلی فونک رابطے میں سیز فائر پر زور.
اپنے حق کے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ اسرائیل حالات کی خرابی کا ذمہ دار، عالمی برادری جارحیت رکوانے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی پیش کردہ قرارداد کا متن۔ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، نون لیگ کی پشاور میں ریلی، امیر مقام کی قیادت میں کارکنوں اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ اسرائیلی بربریت کے خلاف نعرے بازی۔ کورونا کی تیسری لہر کا قہر، مہلک وائرس مزید 135 جانیں لے گیا۔ 24 گھنٹے کے دوران 2566 نئے مریض رجسٹرڈ۔ ملک بھر میں 8,82,928 شہری متاثر۔ ایکٹیو کیسز کی تعداد 67,565 تک پہنچ گئی۔ کورونا پر قابو پانے کے اقدامات، ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری۔ ویکسین کی کمی ہے نہ سائیڈ ایفیکٹس، لگاتار خریداری جاری ہے۔ شہری خود کو رجسٹرڈ کروائیں اور ڈوز لگوائیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان کی پریس کانفرنس۔ ملک بھر میں بورڈ امتحانات ہر صورت ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں کلاسز شروع کرنے کی تجویز۔ تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں ہوگا۔ NCOC کا اعلان۔ پاک فوج کورونا وائرس پر قابو کے لیے پرعزم، سپوتنک ویکسین کی 20 لاکھ خوراکوں کا آرڈر دے دیا۔ 2 لاکھ ڈوز کی پہلی کھیپ پاک فضائیہ کے خصوصی طیارے کے ذریعے لائی جائے گی۔ جہانگیر ترین پھر سرگرم، PTI رہنما کا لاہور میں عشائیہ، ہم خیال رہنما شریک، نئے رہنماؤں کی شرکت کا بھی دعویٰ، سیاسی امور پر مشاورت۔ شیخوپورہ میں نواز شریف کی ضبط شدہ جائیدادیں 20 مئی کو نیلام کرنے کا فیصلہ، بھاری سرمایہ کاری کی زمینیں واپس نہیں کر سکتے۔ اراضی خریدنے اور پٹے پر لینے والے شہری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ منی لانڈرنگ اور رمضان شوگر ملز ریفرنسز، شہباز شریف اور حمزہ لاہور کی احتساب عدالت میں پیش۔ لیگی صدر کی کیس میں لمبی تاریخ کی استدعا، نیب کورٹ نے سماعت 14 جون تک ملتوی کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے اعتراف کیا، شہباز شریف کے خلاف کرپشن کا ثبوت نہیں۔ عید پر 5 دفتر کھلوا کر لیگی صدر کا نام ECL میں ڈالا گیا۔ حکومتی نااہلی کی وجہ سے عوام آج پریشانی کا شکار، کابینہ کے فیصلوں سے آٹا، چینی، بجلی، گیس مہنگی ہوئی، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ معاون خصوصی معید یوسف کو مشیر قومی سلامتی بنا دیا گیا، عہدہ وفاقی وزیر کے برابر ہوگا، کابینہ ڈویژن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہنسا میں شیش پر گلیشیئر پر بنی جھیل سے پانی کے اخراج میں اضافہ، سیلابی صورتحال کے باعث کٹاؤ کا عمل جاری، شارع قراقرم کو بھی نقصان، ٹریفک کے لیے عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ بھارت میں سمندری طوفان ٹاؤٹی کی تباہ کاریاں، 21 افراد ہلاک، متاثرہ علاقوں سے لاکھوں افراد کی نقل مکانی، ممبئی کے ساحل کے قریب جہاز ڈوب گیا، 127 افراد لاپتہ، تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری۔